بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1486 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 9 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 167 تا 175۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 9 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط لتکونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالو انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی البتہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، یا لوط اے لوط، لتکونن تو یقیناً تو ہو جائے گا، من المخرجین نکالے ہوئے لوگوں میں سے۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، انی بلا شبہ میں ہوں، لعملکم تمہارے عمل کو، من القالین ناپسند کرنے والوں میں سے۔ ربی اے میرے پروردگار، نجنی تو نجات دے مجھے، واہلی اور میرے گھر والوں کو، مما اس انجام سے جو یعملون وہ کرتے ہیں، فنجیناہ چنانچہ ہم نے نجات دی انہیں، واہلہ اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین سبھی کو، الا عجوزا سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ثم دمرنا پھر ہم نے ہلاک کر دیا، الآخرین دوسروں کو، وامطرنا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرا بارش، فساء چنانچہ بری تھی، مطر المنذرین ان لوگوں کو جو ڈرائے گئے ان کی بارش۔ ان فی ذلک بلا شبہ اس میں لآیہ عظیم نشانی ہے، وما کان اور نہیں تھے، اکثرہم ان میں کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بلا شبہ رب کا آپ کا رب، لہو البتہ وہ ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے، شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ ہم نے ان کو، ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو بھی ہلاک کر دیا اور ان پر بارش برسایا، جو بارش ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ ان 9 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام سے قوم نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہیں آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، نکال دیے جاؤ گے۔ دوسری بات، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں۔ تیسری بات، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ چوتھی بات، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ پانچویں بات، مگر ایک بڑھیا کو کہ وہ پیچھے رہ گئی۔ چھٹی بات، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ ساتویں بات، ان پر مہ برسایا، جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے بہت برا تھا۔ آٹھویں بات، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے۔ نویں بات، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ 10ویں بات، تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ بزرگان محترم، حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے لوط، یعنی جب حضرت لوط علیہ السلام نے واضح طور پر ان کو ایک اللہ کی بات بتائی، توحید کا پیغام ان تک پہنچایا، ان کی برائیوں سے انہیں آگاہ کیا، تو قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اے لوط
اگر نبوت کے اس کام سے اور اس پیغام سے تم باز نہیں آؤ گے، اور جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں اس سے ہم کو تم روکنے سے باز نہیں آؤ گے، یہ کام نہیں چھوڑو گے تو ہم تم کو اس شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے جس میں تم پیدا ہوئے ہو، اور ہمارے درمیان سے ہم تم کو دور کر دیں گے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 56 میں بھی قوم لوط کا یہ قول نقل کیا گیا، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ جب قوم نے یہ بات کہی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انی لعملکم من القالین، میں تو تمہارے کاموں کا سخت دشمن ہوں، یعنی مجھے تمہاری حرکتوں پر بہت زیادہ غصہ ہے، میں تمہاری ان حرکتوں سے نہ ہی خوش ہوں اور نہ ہی میں ان حرکتوں کو پسند کرتا ہوں، میں تو تم سے بالکل بری ہوں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں کہا کہ پروردگار رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے دیجئے، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے پروردگار ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی بچا لیجئے۔ جب قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے نکال دیے جانے کی دھمکی دی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کے کرتوت کے وہ سخت دشمن ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے اور نجات کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کا جواب یوں دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان پر ان کو سب کو نجات دی، ان کی قوم کی بدعملی سے ان کو نجات دی، ان کے وبال سے اس وبال سے بھی ہم نے ان کی معصیت کے اس وبال سے بھی ہم نے ان کو نجات دی، مگر ایک بوڑھی کو ہم نے نجات نہیں دی، حالانکہ وہ ان کے گھر والوں میں سے تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بیوی باوجود بیوی ہونے کے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور قوم کے بے غیرت، بے حیا، بے ایمان، سرکش لوگوں کے ساتھ رہ گئی، وہ قوم کی بری حرکتوں پر راضی اور خوش تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ یوں کیا گیا، اِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اے لوط مگر تمہاری بیوی کو ہم نجات نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس پر وہی مصیبت آئے گی جو مصیبت تمہاری قوم پر آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو بھی ہلاک کیا، جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کی سرکشی، بدعملی، فحاشی اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جنہیں ہلاک کر دیا گیا، جنہیں اس عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے قوم لوط کو زمین میں دھنسا دیا، پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جو زمین کے اوپر دھنسنے سے بچ کر رہ گئے تھے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم لوط پر آگ کے انگارے برسائے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم لوط پر سخت ترین زلزلہ آیا اور اس زلزلے سے ان کے شہر کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ قوم لوط کے اس واقعے میں یقیناً عبرت کا سامان موجود ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ تو ایمان نہیں لائے۔ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ارادوں، منصوبوں اور کاموں پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا اور ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں غالب ہیں وہیں اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر وہ بڑے رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔